اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، چھپایا اور لوگوں سے شکایت نہ کی، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاہے بندہ بیمار ہو جائے، چاہے اسے کوئی زخم لگ جائے، چاہے گھبراہٹ ہو جائے، چاہے نیند چلی جائے، چاہے تنگ دستی ہو جائے، ہر طرح کے جانی یا مالی نقصان اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے بلا وجہ دوسروں پر ظاہر کرنے سے بچ کر مغفرت کی بشارت کے حقدار بنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کر کے آخرت میں اجر پاتے تھے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرتا رہتا تھا، اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں پھرتا تاکہ اللہ کے ولیوں کی صحبت مجھے نصیب ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے ایک بار میں مصر پہنچا، اور جب میں نے مصر کے قریب پہنچا تو میں نے ویرانے میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایسا شخص موجود تھا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں، آنکھیں بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تیری حمد کرتا ہوں جو تیرے تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو مخلوق کا خالق ہے، تو سب پر فضیلت رکھتا ہے، میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے کئی لوگوں سے افضل بنایا ہے۔ اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ میں خدا کی قسم اس شخص سے ضرور پوچھوں گا کہ حمد کے یہ پاکیزہ الفاظ تمہیں سکھائے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں تم سے ایک چیز کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے جواب دو۔ وہ کہنے لگا، معلوم ہوا تو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہو اور تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر تو کس نعمت پر تم شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسات دیتا اور وہ مجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ ممکن تھا یہ؟ اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا، وہ مجھے تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا، وہ مجھے غرق کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا
تو زمین کو حکم دیتا، وہ مجھے اپنے اندر دسا دیتی، لیکن دیکھو اللہ عز و جل نے مجھے تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے، میں پھر اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں، میں اس کی حمد و ثنا کیوں بیان نہ کروں، اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں۔ اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو مجھے پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا، وہ زمین کو حکم دیتا، زمین مجھے دسا دیتی، آگ مجھے جلا دیتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم وہ کام کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح افطاری کا وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی معلومات ہو مجھے بتا دو کہ وہ کدھر ہے، کیوں نہیں آیا، مجھے معلوم کر کے بتا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا۔ یہ سوچ کر میں چل پڑا کہ اللہ کے نیک بندے کی کوئی خدمت کروں گا تو شاید یہ خدمت کرنا میرے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ چنانچہ اس کے بیٹے کی تلاش میں چل پڑا، چلتے چلتے ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور واپس اسی شخص کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً سنائی تو کہیں وہ مر نہ جائے۔ آخر کار کس طرح میں اسے غم کی خبر سناؤں، اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے یہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہی زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچیں تو آپ علیہ السلام اللہ کے نبی نے ان مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کما حقہ مصیبتوں پر صبر کیا۔ پھر میں نے کہا کہ ان کو تو اس قدر بیماری اور مصیبتیں پہنچی کہ جو لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے انہوں نے بھی آپ سے دوری اختیار کر لی، اور راہ چلنے والے آپ علیہ السلام سے بچ کر چلتے تھے۔ کیا آپ علیہ السلام نے اس حالت میں صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگے کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا پھر تم بھی صبر سے کام لو اور سنو، اپنے جس بیٹے کا تذکرہ تم نے کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا، روتے روتے اس نے جان دے دی، مر گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ اس جنگل بیابان میں اکیلے اس کی تجہیز و تدفین کیسے کروں، اس کو دفن کیسے کروں، میں اکیلا ہوں، اس ویرانے میں میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت سے مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ 10-12 لوگ گھوڑے پر سوار آئے۔ میں نے اشارے سے انہیں اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو، یہ مردہ شخص کون ہے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ وہیں رک گئے۔ اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا،
اسے کفن پہنایا، پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے میری اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا، میں وہیں اکیلا رہ گیا، رات ہو گئی تھی، لیکن میرا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مجھے اس صابر و شاکر شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، نورانی منظر۔ وہاں ایک شخص سبز قبے میں موجود ہے اور وہ سبز لباس پہنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں آئی تھی اور اس پر انتقال ہو گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا یہ تمہیں عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ عز و جل، مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ان بزرگ سے یہ واقعہ سنا تب سے اہل مصیبت سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا۔